بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ 30ویں پارے کا خلاصہ، اور اس پارے کا جو بنیادی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اور اس کی کیا کیا ہولناکیاں ہونی ہیں، اس کی منظر کشی اس پارے میں کی گئی ہے۔ اور پھر اس پارے میں یہ رہنمائی بھی کی ہوئی ہے کہ قیامت کی اس ہولناکیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ ایسا دن ہوگا کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اس دن کی ابتدا ہوگی، اور آسمان وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان پھٹے گا اور دروازوں کی صورت میں ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ ریت کے ذرات جن کو سراب بھی کہا جاتا ہے اس کی طرح ہو جائے گی، اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس دن انسان کی یہ حالت ہوگی۔ فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب وہ دیکھے گا اپنے سامنے کہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے ہاتھ میں ہوگا اعمال نامہ، اور کافر جو ہوں گے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے بنایا ہی نہ گیا ہوتا۔ اور پھر یہ کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب انسان ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، پھر انسان یہ کہے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم سامنے آ جائے گی، اور انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں وہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور کہیں وہ مجھے پھنسا نہ دے، کہیں مجھ سے حق نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا اور ماں باپ اس سے بھاگ رہے ہوں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی اس سے بھاگ رہے ہوں گے اور وہ خود ان سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا، اور ہر ایک انسان اس کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوئی ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ وہ ایسا دن ہوگا، فرمایا یوم تبلی السرائر، انسان کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی، اور انسان کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی کہ اس کو چھپائے، ہر چیز ظاہر ہوگی سب کے سامنے۔ اس دن انسان یوم یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کر لیتا عمل اور میں بچ جاتا، لیکن فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس کے لیے آج یہ چیز سمجھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس چیز کے سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں اس کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس کی یہی حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا کہ جو میں اللہ کے سامنے پیش کرتا اور میں بچ جاتا۔ وہ ایسا دن ہوگا، اور پھر اس کے اوپر مزید پورا یہ پارا بھرا ہوا ہے اس میں قیامت کے مناظر کے ساتھ، یہ بھی ہوگا، اس طرح ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز، اور یہ بنیادی ہے، اگر یہ دو چیزیں آپ کے دل میں ہیں تو تقریباً معاملہ حل ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، تو وہ اگر برا کام کر رہا ہے تو بچ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اگر نیک کام کر رہا ہے تو اس میں مزید خلوص نیت کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا کام وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
جو نفس ہے یہ آپ کو برے کاموں کی طرف لگائے گا، اس خواہش کی پیروی نہیں کرتے۔ دو چیزیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے اس کے دل میں یہ کھٹکا ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر اس کے اعمال خود بخود ہی درست ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ ایسا انسان فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور پھر نماز کی پابندی، فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے اعمال درست ہیں، تو وہ قیامت والے دن اس کی ہولناکی سے بچ جائے گا۔ اور پھر اپنی نیت کو کسی بھی کام کرنے کے لیے خالص رکھے۔ لیکن نیک عمل کرنے کے لیے وہ نیک عمل تب ہی کہلائے گا جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو نیک عمل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو نوافل ادا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور اس سے پہلے کہ جانا جائے شرک کیا چیز ہے، شرک کو جانیں گے تو پھر اس سے بچ سکتے ہیں۔ توحید کا علم حاصل کیا جائے، شرک کے بارے میں جانا جائے، اور پھر اس سے بچا جائے، کیونکہ شرک اگر اعمال میں پائی گئی تو آپ کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس پارے کا موضوع تھا، اور یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔